ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میرے اوپر کثرت سے درود پر پڑھے گا بروز قیامت میں اسے پہچانتا ہوں. صلو علی الحبیب. سورۃ قلم کے اندر ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل ہم اتار لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. اور انشاءاللہ نہ کہا. یعنی کچھ لوگ تھے ان کا باغ تھا تو انہوں نے کہا کل جو ہے نا ہم باغ کا سارا پھل اتار لیں گے تو انشاءاللہ نہ کہا. وَطَافَ عَلَيَّ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. اور اس پر تیرے رب کی جانب سے بلا چاروں طرف سے گھوم گئے اور یہ سو ہی رہے تھے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صلو علی الحبیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے. بعض مفسر نے کہا کہ ایک شہر تھا یمن کے اندر صنعاء. اس شہر کے اندر ایک بندہ رہتا تھا, سخی مزاج بندہ تھا. اس کا ایک باغ تھا, باغ کا نام تھا زردان. اس باغ پر ایک بڑا نیک فطرت, سلیم طبع اور مزاج کا سخی دل بندہ تھا, دریا دل بندہ تھا. وہ باغ کے اندر جو پھل گر پڑتا وہ غریب مسکین اٹھا لیتے تو ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. جب باغ کو توڑتا تو اس میں سے بھی وہ غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالتا. ٹھیک ہے, تو اس کا وقت آ گیا, وہ فوت ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو ایسے اپنا مال لٹا دیتا تھا, ہم باغ ہمارا تیار ہے, کل صبح سویرے اتنا جلدی جائیں گے ابھی لوگ نہیں اٹھے ہوں گے, سارا باغ توڑ کر اندھیرے اندھیرے میں گھر آ جائیں تاکہ نہ غریبوں کو پتہ چلے نہ مسکینوں کو پتہ چلے, نہ دینا پڑے. کماتے ہم, محنت ہم کرتے ہیں, باغ ہمارا ہے, یہ مسکین اور غریب آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. بس کل جا کے سارا توڑ لیں گے. نہیں پہلے بیٹھ کر آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر میں قرآن کی آیت پڑھوں گا اس کے اندر, پھر آپ کو سمجھ آئے. تو وہ آپس میں یہ طے کر کے رات کو سو گئے, لیکن نیند تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگ گئے. ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ, چلتے ہیں باغ کو توڑ کے لے آتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں دے رہا, جلدی نکلو, کسی کو پتہ نہ لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس طرح ایک دوسرے کو پکار رہے تھے جیسے وہ باغ کے بھی مالک ہیں اور ہر کام کا ان کی مرضی سے ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بس وہ کر ڈالیں گے, حالانکہ مرضی تو رب کی چلتی ہے. انشاءاللہ تک نہ کہا. تو جب وہ وہاں باغ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اس بات پہ, غضبناک ہوا. اور روزانہ سارا دن آپ ٹیپ سنتے رہتے ہیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟
مگر جب انہوں نے کہا ہم صدقہ دیں گے ہی نہیں تو اللہ کو کیا ہوا؟ غصہ، غضبناک ہو گیا میری مالک۔ اللہ نے رات کو آندھی کے ساتھ ایک آگ بھیج دی، اس نے سارے باغ کو جلا کر ٹنڈ منڈ کر دیا۔ یہ صبح جب پہنچے اپنے باغ میں تو کہتے ہیں لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، ایسا تباہ ہو چکا۔ یہ میں قرآن کی آگے آیاتیں سناتا ہوں آپ کو، پہلے میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک منجلا بھائی تھا یا چھوٹا تھا، اس نے کہا باغ وہی ہے، تمہیں تمہارے نیت کی پڑی ہے، نیت کی مار پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے؟ نیت کی مار پڑی ہے۔ یہ جو تمہاری نیت تھی نا کسی کو کچھ نہیں دینا، جس نے باغ دیا ہے اس نے لے لیا ہے، اب کیا کرو گے؟ باغ کس نے دیا ہے؟ تندرستی کس نے دی ہے؟ یہ آپ کو ہم سب کو اللہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ یہ سب دی اللہ نے ہے، چاہے تو چھین سکتا ہے، چاہے تو چھین سکتا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ وہاں بیٹھے رونے، ان میں سے ایک نے کہا ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ توبہ کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اس کے بدلے ایک اور باغ دیا۔ توبہ ایسی کمال چیز ہے۔ ایسے مجرموں کو جن کا باغ اللہ نے غضب سے جلا دیا، جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے اس کے بدلے ان کو باغ جو دیا، انگور کا باغ دیا، ایسا باغ تھا کہ اس کے جو گچھے تھے نا، گوشے، وہ ایک خچر پہ لادنے سے وہ ایک خچر ایک گوشہ اٹھاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ گدھے سے بڑا ہوتا ہے خچر اور گھوڑے سے کم ہوتا ہے، یہ بڑا مضبوط جانور ہے۔ ایک خچر پہ ایک گوشہ، اتنا بڑا اللہ نے ان کو توبہ کے صدقے باغ دیا۔ پہلے مارے کیوں گئے؟ وہ مارے گئے کس بات پہ کہ انہوں نے بخل کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو صدقہ نکالنا ہوتا ہے وہ نہ نکالنے کا کہا۔ تو اللہ یہاں یہ ذکر فرما رہا ہے سورۃ نون کے اندر۔ تو کیا ہوا کہ وہ فرمایا ان بلونا کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بے شک ہم نے اس طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں۔ وہ آپس میں جو قسمیں کھا کرے صبح کسی کو اللہ کی قسم کچھ نہیں دینا، یا جو بھی قسمیں ان کے یہاں جائز تھی انہیں اٹھائیں کہ ہم اس باغ کا پھل اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ نہ کہا وطاف علیہ طائف من ربکم وہم نائمون، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف سے گھوم گئی اور یہ ابھی سو ہی رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو، ٹنڈ منڈ ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، او انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر تمہیں پھل اتارنا ہے، اگر ہم نے پھل لینا ہے تو بھائی جلدی آؤ، تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر یہ سب چپکے آپس میں باتیں بھی ایسے کر رہے تھے کہ کوئی سن نہ لے، ٹھیک ہے، چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، اور یہ کہے گا کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور لپکے ہوئے صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز پہ ہمارا قابو ہے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے۔ کیا ہوا ہے؟ بلکہ دوسرے کہا ارے راستہ نہیں بھول گئے، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہماری۔ قال اوسطهم، جو ان میں درمیانہ تھا، الم اقل لکم لا لولا تسبحون، جو انسان میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کو یاد کیوں نہیں رکھتے۔
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو سب کہنے لگے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم ہیں، یعنی یہ توبہ کے الفاظ کی رجوع کیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرے، تو نے یہ کہا تھا۔ اب جب بندے کا نقصان ہوتا ہے نا، طے ہے کیا، تو ہے کیا بھی، طے پہلے مشورہ نہیں تھا، اب واپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم ہی باغی تھے، ہم ہی عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، وہ کہنے لگے کیا عجب، اگر ہم توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع ہے تو یہ ممکن ہے کہ ہمارا رب اس سے بھی بہتر ہمیں عطا کر دے۔ انہوں نے پھر یہ معاملہ کیا۔ تو کذالک العذاب والعذاب الاخر اکبر لو کانوا یعلمون، یوں ہی آفتیں آتی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے، اس طرح آفتیں آتی ہیں، اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ تو اس واقعے سے یہ پھر ایک حکایت نہیں ہے، میں نے اتنی مستند بات آپ کے سامنے کیوں رکھی، اس کے اندر عشر، زکوٰۃ، صدقہ، صدقہ فطر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم پر لازم ہیں۔ یا دوسری بات ہے کہ ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس میں غرہ ہو جانا، یہ ہماری چیز ہے، کسی کا کیا ہے اس میں، یہ آپ کی کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم، جس نے نعمتیں دی ہیں چاہے تو تجھے بھکاری بنا دے، جو بھکاری ہے اسے حواری بنا دے، اسے دولت مند بنا دے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب، ایک حقیقی واقعہ ایک بندے نے سنایا کہ بندہ ایک گھر میں بیٹھا تھا اور بڑا امیر ترین بندہ تھا، اس کی بیوی نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور بہت سارے اچھے اچھے کھانے رکھے، تو باہر سے دکل باب ہوا، دروازے پہ کسی نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، تو اس نے بیوی سے کہا جاؤ باہر جو فقیر کھڑا ہے اس کو کہو سکون سے کھانے بھی نہیں دیتے، نکل یہاں سے۔ عورت باہر گئی، اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، میرا خاوند کہتا ہے کہ سکون سے کھانے بھی نہیں دیتے۔ وہ بندہ چلا گیا، مگر اس کی بدبختی کے دن شروع ہو، لاس پہ لاس، نقصان پہ لاس، نقصان، یہاں تک کہ وہ ساری جائیداد چلی گئی اور وہ بیوی بھی چلی گئی۔ حالات ایسے خراب ہوئے، گھر بھی ختم، بھیک مانگنے لگا۔ وہ عورت گئی، اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی۔ یہ بات بڑی ایک سچی حکایت ہے، کسی نے سنائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرت۔ وہ جا کے اس نے کسی اور امیر سے شادی کر لی۔ اب وہ امیر کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دن بڑے مزے مزے کے کھانے پکے ہوئے تھے، عورت خوبصورت تھی، تو اس کے ساتھ بیٹھی تھی، تو جو ہی کھانا کھانے لگے باہر سے آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے وہی کھانا اٹھایا، کہا بیوی سے اس کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ وہ جب باہر گئی تو اس نے جب کھانا دینا لگی تو اس کے ہاتھ سے کھانا گر گیا، عورت وہی چیخ مار کے گر پڑی۔ بندہ بھاگ گیا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اس کو اٹھا کے اندر لے گیا۔ وہ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ، لرزتے ہونٹوں کے ساتھ کہتی ہے پتہ ہے تمہیں تیرے دروازے پہ مانگنے والا کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا یہ میرا صاحب کا خاوند تھا، اس نے فقیر کو اسی طرح ایک دن کھانا اس نے مانگا تھا، اس نے نکال دیا تھا، آج وہ بھیک مانگ رہا تھا، میں دینے کی تو اس کو پہچان گئی، میرا پہلے والا خاوند۔ اس نے کہا مجھے پہچان دی؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جن کو اس دن تو نے در سے دھکے دیے تھے میں وہ ہوں، جس کو تو نے دھکے دے کے نکالا تھا تو نے، میں وہ ہوں۔ ٹھیک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ معاف کر دے، معاف کر دے، پکڑ لے تو إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پکڑ لے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عزت داروں کو چاہے تو سکینٹوں میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ۔ تو اس باغ سے اور ہم چلے جائیں گے، اگلا سال آپ کا اور میرا، اور آپ کلخانی پہ جائیں گے، آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ جمعے پہ جائیں گے، آپ میلاد کی محفلوں میں جائیں گے، تو ہر جگہ بیان سننے کے عادی ہیں آپ اور میں، لچھے دار لگ گئی موت لائی رکھی سونے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ،
نہ سچ نہ صدقہ نہ خیرات نہ عزت کسی کی نہ آبرو کسی کی بات جیڑی کل خانی جیڑی ملاتے گئے لگن موجہ صحیح لائی رکھی سوڑے ہیں کون سچ کہتا ہے کہے تو وہ جو خود سچ پہ چل رہا ہو جس کا کام ہی آپ کی جیبوں سے ویلے نکل رہا ہے وہ سچ کیا کہے گا اس کو اللہ نے سر دی ہے اس لیے کہ اس نے آپ کو جنت پہنچا دینا ہے دو شیروں کے اندر قرآن کی آیت میں تو ہے کیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے اچھا عمل کیے اس کے لیے زندگی موت اس کے لیے ٹیسٹ ہے قرآن تو یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قرآن تو یہ کہتا ہے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث قرآن تو یہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر قرآن تو یہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل قرآن کون سنائے اشعار وہ بیچارے جو شاعر لکھتے ہیں کلام لکھتے ہوئے ہیں جس میں لوگ مزہ لیں اب مشکل کون لکھتا ہے تو مزہ کا کلام اور آواز بھی کمال کی ہو تو یہ قوم ویسے بھی میراثیوں کی پرستار ہے نعت خانوں سے زیادہ گانے سنتے ہیں یا نعت خانوں کو زیادہ سنتے گانوں کو زیادہ سنتے ہیں اس کے بعد نعت خان آتے ہیں یہ اگر نعت بغیر سر کے پڑھے تو کون سنے یہ سر کو سن رہے ہوتے ہیں یہ دھن کے مارے ہوئے ہیں یہ عاشق نہیں ہے عاشق نہیں ہے عاشق الیاس قادری ہے وہ نعت پڑھتا ہے سر ہو یا نہ ہو میں دیکھتا ہوں وہ سر سے پڑھتا ہے جیسی اس کی ہے وہ سر کے لیے نہیں پڑھتا وہ یار کے لیے پڑھتا ہے ہم اور آپ ویلے اچھا جس کی سر میں اس کو ویلے کم دیتے ہیں جس کی سر زیادہ اس کو زیادہ دیتے ہیں ارے آپ تو عاشق رسول تھے مصطفیٰ کے لیے دینے تھے سر کو کیوں دے رہا ہے تو سر کو اس لیے دے رہے سے تو زیادہ لوگ میراثوں میں لٹا دیتے ہیں جادے والی رات تو اصل گر سر کا معاملہ ہے یہ عشق وغیرہ کے ڈاؤں گئے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے یہ باتیں کون بتائے گا آپ سے یہ لائف ٹرننگ ہے یہ زندگی کی سوچ بدلنے والی چیز ہے الفاظ میں ہے سوچ پرانی دستار تو بدلی ہے مگر سر نہیں بدلا اس نے کہا تیری تا سوچ بدلی ہے ساری زندگی بدلی دھیان یاد ہے تیری تو سوچ بدلی ہے ہماری زندگی بدل گئی ہے تو سوچ بدلنے سے زندگی بدل جاتی ہے تو اس میں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے پہلے گھر پر وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جو وہ چلم بنا رہا تھا سنایا تھا یعنی اس نے کہا تیری سوچ بدلی ہے میری زندگی بدل گئی ہے تو اسی طرح وہ حضرت سالم کا واقعہ بھی سنایا تھا نہیں حضرت سالم ایک صحابی کا واقعہ وہ نہیں سنایا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ تیری سوچ بدلی میری زندگی بدل گئی مدینے کا بازار تھا کڑکتی ہوئی دھوپ تھی ایک تاجر اپنا مال یہودی بیچ رہا تھا اور ایک چھوٹا سا نحیف کمزور بچہ ٹین ایجر سے بھی کم اس نے کہا تو دھوپ پہ کھڑا رہے وہ بھی برائے فروخت تھا غلام تھا وہ ملک کے شام سے مال لے رہا تھا تاجر تھا اسلم اس کا نام تھا مدینے کا تاجر تھا یہ مدینہ نام پڑھنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا وہ یثرب کا تاجر تھا وہ شام سے مال لے کے آنے لگا جب مال زیادہ تر اٹھانے کے لیے مشکل ہوئی تو اس نے بازار سے غلام خرید لیا ایک کمزور سا نحیف سا ایک لڑکا شکل و صورت بھی خاصی تھوڑے پیسوں میں مل گیا کہا چلو سامان بھی اٹھوائے گا جا کر تھوڑا بہت منافع سے بیچ دو اور جب یہاں آیا تو مال سارا بک گیا 3 دن کے اندر یا 1 دن کے اندر اس لڑکے کو کسی نے نہیں پوچھا چونکہ غلام بھی لوگ اچھا آپ بیل لینے جائیں تو وہ لیں گے جو حال کے قابل ہو کام کے قابل ہو ریڑھی کے قابل ہو وہ تو نہیں لے آئیں گے جو کسی قابل نہ ہو تو وہ بھی اسی طرح دیکھتے تھے کہ یہ بندہ یہ کس کام کے قابل ہے اور جس نے دیکھا یہ تو کسی کام کا نہیں ہے اس سے کیا کریں گے اس کو جب خرید کی سوچا میری تو مڑی بھی ضائع ہو گئی ہے اس نے بچے کو کہا کہ جو لوگ سعودیہ رہتے ہیں آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہے کیا دھوپ پہ کھڑے ہو رہا ہو جب تک تو نہیں ملتا صبح سے لے کر شام تک پسینے سے کھڑا بیٹھنے بھی نہیں دیتا ظالم یہ بندوں کی عزت ہوتی تھی آپ اور میں 2 منٹ کے لیے پنکھا بھی چلا جائے تو ہمارا حال کیا پھر بھی ہم خدا کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں تو بندہ اللہ کا کھڑا اور ایک بیٹھا ہے چھاؤں پہ
ایک دن گزر گیا, 2 دن, 3 دن بندہ کھڑے کھڑے دن رات کھڑا. تیسرے دن وہاں سے ایک عورت گزری, نوجوان ایک لڑکی گزری, اس کا نام تھا سبیتا. اس نے دیکھا یہ کیوں کھڑا ہے, اس کو لگا پتا سال کو خریدتا کوئی. اس نے گئی تاجر سے کہا کہ کتنے پیسے لے گا. اس نے پیسے نہیں لوں گا, جتنے کا لیا وہ لو, میری جان چھوٹے. کتنے کا لیا؟ اس نے بتایا. اس نے عورت نے پیسے دیے, اس کو لے کے چلی گئی. اس کو لے کے چلی گئی تو مکے سے ایک تاجر آیا, اس کا نام تھا ابو حذیفہ. وہ حضرت عثمان غنی کے لمٹ کا بندہ تھا. حضرت عثمان غنی جیسا امیر ترین مکے کا تاجر, شریف ترین امیر ترین تاجر, غنی تاجر, اس کا وہ مصاحب تھا. تو یہاں وہ مال لینے آیا تو اس کو بات چل نکلی نا, وہ جس کو کوئی نہیں خرید رہا تھا وہ لڑکی خرید کے لے گئی ہے. اس کا اتنے اچھے دل کی مالک عورت ہے, اس نے اس کے گھر میں نا رشتہ بھیج دیا. کہا مکے کا بندہ ہوں, اور مکے والوں کی عزت ہوتی تھی. کہ مکے کا بندہ ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, تمہاری بیٹی کا سنا ہے, بڑے اچھے دل کی مالک ہے. تو رشتہ قبول ہو گیا, شادی ہو گئی. وہ اس کو لے کے, غلام کو لے کے جب مکے پہنچا تو حضرت عثمان غنی سے جا کے وہ ملا ابو حذیفہ. تو عثمان غنی نے نا وہ کیا کہتے ہیں سر, یہ گھا نہ پاتا, کوئی توجہ نہ کی تھی, حالانکہ یاری تھی. کہا یار تیری میری تو یاری تھی, آج کس طرح یہ تیرا انداز تھوڑا اجنبی سا ہے. کہا بات یہ ہے, میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میں ہوں ایمان والا, تو کلمہ نہیں پڑھتا. تیری میری بندی نہیں, تیری میری اب دوستی ٹھان ہی نہیں, تیرا میرا اب نظام چلے گا نہیں, اب تیری میری یاری بنتی نہیں. ہم نے جیسے یاری لگی ہے کائنات کی ہر یاری چھوڑ کے لگائی, ہر رشتہ توڑ کے لگایا, پورے عرب کو دشمن کر لیا. ہم نے جیسے یاری, اس نے کہا پھر ناراض کیوں ہوتا ہے, ہمیں بھی اسی راستے پہ لگا دو نا جس پہ تو ہوا ہے. تو آپ نے ایسا کہا, یہ تو پھر آپ خوش ہو گئے, آپ نے اس کو ساتھ لیا, میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے, آقا سے عرض کیا, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اس کی وہ گھر جب آیا تو اس نے کہا میں تو عثمان غنی کے نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنا نبی بنا کے آ گیا ہوں. اس کی بیوی سلیم تبدو تھی. اس نے کہا تیرے ساتھ زندگی گزارنی ہے, جب تیرا یہی فیصلہ ہے تو میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. تو وہ بھی مسلمان ہو گئی. بچے نے پوچھا مجھے اجازت ہے؟ میں کہا ہاں اجازت ہے. وہ بھی کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس میاں بیوی نے کہا جا, ہم نے تمہیں آزاد کیا, آج سے تو ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو رونے لگا کہ ہمارا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, ہمارا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. پہلے تیری سوچ بدلی, میری زندگی بدلی. پہلے تیری سبیتا سے کہا تیری سوچ بدلی, ورنہ ہمیں کون خریدتا. تیری سوچ بدلی, میری زندگی بدلی, اور اب عالم کیا ہے, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھی کتھے جا رہی ہے. تو اب لوگوں نے مجھے کہاں معراج پر پہنچا دیا ہے, اب مجھے کہتے ہیں میں کہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا تجھے نوکر نہیں بناتے, تجھے اپنا بیٹا بناتے ہیں. انہوں نے اس کو بیٹا بنا دیا. وہ سارا دن صبح کھانا کھاتا اور پھر اس کا کہاں چلا جاتا. اب میری بات غور سے سننا, کاش میں اس کے پاؤں کی جوتی کا کوئی تسمہ ہوتا, وہ وہاں سے نکلتا, میرے نبی کے چہرے کو تکتا اور قرآن سنتا اور یاد کرتا. اس کا کمال یہ تھا کہ اس کا حافظہ کمال کا تھا. اور اگلی بات تاریخ اسلام کے اندر ملتی ہے کہ اس بندے کا آواز بھی کمال کی تھی. وہ قرآن ایسا پڑھتا تھا جیسے لیدر پاؤں کے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. اس کے کلام کو پڑھنے کو سن کے راستہ جاتے ہوئے بندے ٹھٹک کے رک جاتے, کون پڑھ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بڑے 4 قاری ہیں, اور میں حضرت ابی بن کعب, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت جابر, اور یہ حضرت ان کا نام تھا سالم کا, یہ سالم, یہ میرے مصطفیٰ کا ایسی امت کا قاری ہوا. پھر یہ غلامی سے وہاں زندگی سخی بڑا تھا, تقویٰ, ہر وقت چلتے قرآن, بیٹھتے قرآن, پھرتے ہر وقت قرآن قرآن قرآن. یہاں تک جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تو یہ حضرت سالم کو ساتھ لے کے آئے, میرے مصطفیٰ سے پہلے آئے. تو مدینے کے اندر قباء کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں کہا نماز کون پڑھائے گا, تو کہا اس کی آواز کمال کی, عمر جیسے بندے کا امام بن گیا. تیری تو بات یہاں سے چلی, تیری تو سوچ بدلی, ہماری زندگی بدل گئی.
آج میں سمجھانا چاہتا ہوں سوچ کو بدلنا ہے. میں سوچ بدلنے کی بات کر رہا ہوں. سوچ بدل گئی تو زندگی بدل جائے گی. اس نے کہا سبیتا سے بیٹی تیری سوچ بدلی. جیسے اس نے کہا تیری سوچ بدلی ہماری زندگی بدل گئی. مٹی نے کہا. اب سالم کی زندگی ببانگ دول کہہ رہی ہے, چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے سبیتا تیری سوچ بدلی میری زندگی بدل گئی. ٹھیک ہے. تو ایک دن ایسا ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مدینے میں آ گئے تو بی بی عائشہ صدیقہ گھر سے کوئی چیز باہر کام کرنے, گھر کے بیڑے کے اندر کام کرنے گئی تو تھوڑی دیر ہو گئی. میرے آقا نے پوچھا ہمیرا دیر کیوں ہو گئی ہے؟ آقا محبت سے اپنی بیوی کو ہمیرا بولتے تھے. ساڑھے یہاں تو بیوی کو چلنے لگ جانا سے دو ہے رنم ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, اس سے عزت کرنی اس کی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا ہمارا کیا ہوا, دیر کیوں کر دی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا باہر سے کاری کی آواز آ رہی ہے, اس کی آواز ایسی پیاری ہے دل میں اتر جانے والی ہے. وہ جس کے گھر میں وہی نازل ہوتی تھی وہ روک کے سن رہی ہے. کہا کہ ایسی آواز ہے میرے مصطفیٰ میں وہی نازل ہوتی اور میرے آقا سے بلکہ اما عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے ہوتے وہی آ جاتی. ایسی گود, مقدس گود, وہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا. اس نے کہا کہ میں نے جہاں سے ادھر سے گزری تو اس کی قرآن کی تلاوت ایسی با کمال تھی کہ میں رک گئی سننے کے لیے. میرے آقا سے روایت کے الفاظ ہیں جلدی سے اٹھے, آپ کی مبارک چادر پیچھے گھسٹتی آ رہی, باہر آئے دیکھا تو حضرت سالم پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا میرا مالک تیرا بڑا شکر ہے میری امت میں ایسے قاری بھیج دیے تو. جس کی تعریف محمد مصطفیٰ جس کا قرآن کر کے سنے. بات کہاں سے چلی؟ تیری سوچ بدلی ہماری زندگی بدل گئی. وہ جو دھوپ پہ کھڑا تھا بندہ, ایک مائی کے کرم نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں سے ہم چلے جائیں گے, یہاں سے ہم چلے جائیں گے. تو ایک بات تو یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کس چیز کا, یہ باغ والا, یہ کوئی حکایت نہیں, یہ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ صدقہ واقعی رد البلا بھی ہے, مصیبت بھی ٹالتا ہے, اللہ کی برکت. لیکن اس میں ایک عبرت اور بھی ہے کہ مال کی محبت بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. مال کی محبت, دھن دولت کی محبت, اگر دنیا کی محبت میں پڑ گیا تو امتحان میں پڑ گیا. تو یہ ایک معاملہ ہے. اور اگلی بات ایک میں قرآن سے ایک اور واقعہ ہے. ایک غریب سا بچہ, وہی بات ٹین ایجر سے میں چل رہا ہوں, ٹین ایجر والے خدا را تم سنا کرو, میرے بوڑھے تو میرے ساتھ چل رہے ہیں, تم نے توجہ کی, تمہارے لیے میں محنت کر رہا ہوں. پھر ٹین ایجر کی بات, وہ بھی قرآن سے سنا دوں, جڑا دے سنا دے وہ زوردار کے سنا. ماشاء اللہ, اللہ دونوں جان کی برکتیں دے. معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے اصحاب الاخدود, کھاہی والوں کا واقعہ, کھاہی والوں کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کھاہی والوں پہ لعنت بھی دی. اللہ تعالیٰ فرمایا قتل اصحاب الاخدود, قتل کھاہی والوں پر لعنت ہو, النار ذات الوقود, وہ بھڑکتی آگ والے, اذ ہم علیہا قعود, وہ جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے خود گواہ تھے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک جادوگر تھا, اس کی حکومت اسی جادوگر پہ ٹکی ہوئی تھی. جس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا, جس کو منوانا ہوتا تھا, تو اس جادوگر, میں نے آج جو آپ کو بھوپو کی بات کی نا, یہ ان کے پلے وہ نہیں ہے جو جادوگر, جادو حرام ہے مگر جادو کے اندر ایک اثر ہوتا ہے, کفر بھی ہے حرام بھی ہے, مگر ایک معاملہ ہے اس کا. تو یہ ان بھوپو کے پاس یہ نہیں ہوتا, یہ ڈھونگ ہوتا ہے وہاں, وہ بڑا لمبا مشکل کام ہے. تو وہ جب بوڑھا ہو گیا جادوگر تو بادشاہ سے کہنے لگا میں ہوں مرنے والا, میرے مر جانے کے بعد تیری مدد کون کرے گا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہوشیار سا لڑکا, ٹین ایجر مجھے دے دو, جس سے میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تیرا اقتدار چلتا رہے. ٹھیک ہے. اقتدار ایسی ہڈی ہے
یہ گلے میں پھنس بھی جائے تو پھر بھی لوگ کھاتے ہیں، گلا کاٹ بھی دو تو کھا جاتے ہیں، پھر بھی کھا، نسل کی نسل کٹ جائے پھر بھی کھاتے ہیں۔ یہ ایسی ظالم چیز۔ تو بہرحال وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہوشیار لڑکا تلاش کیا، ٹین ایجر، لڑنے کی ایج ہوتی ہے، اصل میں سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، دماغ کام کرتا ہے، تو اس کو کہا جاؤ اس سے سیکھاؤ۔ وہ تو روزانہ سیکھنے جاتا۔ ایک دن جاتے جاتے نا، جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، یہ عبادت خانہ جو ہوتا ہے نا عیسائیوں کے پرہیزگاروں کا، اس کو بولتے ہیں گرجا۔ تو جاتے جاتے اس نے دیکھا ابھی راستے میں ایک چھوٹا سا گرجا پڑتا تھا، تو وہاں گیا تو ایک بوڑھا بیٹھا ہے، بوڑھا۔ تو اس نے اس بوڑھے کے پاس، اب جوان کا بوڑھوں سے کیا تعلق، بوڑھا بابے ٹھام ہے تاریخ کرم نوازی، مگر کناک نہ بوڑھے کو فائدہ ہی تھی میں۔ تو وہ بیٹھ گیا اس کے ساتھ، آپ بھی بیٹھ جائے شاید فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیٹھ گیا تو اس بوڑھے نے کہا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ اس نے بتایا ایسے سیکھتا ہوں۔ تو بچے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ایسے حرام کام بھی نہیں کرتا، ان سے منع بھی کرتا ہوں، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کی باتیں سن کے نا، اس کے بیان سن کے بچے کو مزہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ آپ کو بھی آ رہا ہے؟ بچے کو کیا آ گیا؟ مزہ آ گیا۔ اچھا جو ٹین ایجر ہے وہ زور سے بولو، بچے کو مزہ آ گیا۔ نواب درا دیکھو مزہ آیا، بچے کو آ گیا مزہ۔ تو وہ روزانہ اس طرح کرتا، ادھر سے بھی ہو لیتا ادھر سے بھی ہو لیتا، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ہو لیتا ادھر سے بھی ہو لیتا، اس کا علم بھی سن رہا تھا، ادھر سے بھی حاضری لگوا لیتا، ادھر توجہ نہیں کرتا، مگر جاتا تھا، بادشاہ کا حکم تھا۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ راستے میں آ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی ناگ دی بموری بلا ٹائپ ایک جانور کو وہ دیکھا تلا ہے ناگ مجھے وہ اژدہا تھا۔ تو وہ منہ کھولے کھڑا ہے اور بندوں کا راستہ روکے، کوئی ڈر سے آگے سانس نہیں لے رہا اور وہ کھانا چاہتا ہے۔ یہ بچہ جب وہاں پہنچا، یہ لڑکا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہا مالک اگر راہب کا خدا سچا ہے تو اس پتھر سے اس کو برباد کر دے، اگر راہب کا خدا سچا ہے تو اس پتھر سے۔ بس وہ مقام ولایت پہ تھا، اللہ کو یاد کیا، 12 پتھر تو چھوٹے سے پتھر اژدہا ہلاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ نے تو منڈے سے چاہ کی طرح سرے کے جا، ٹھیک ہے، لوگوں نے تو پھر اٹھا لیا نا، یہ کون ہستی ہے، یہ بچہ ہو کر اتنی بڑی بات۔ تو اس نے ادھر جادوگر کے ہاں جانا چھوڑ دیا اور اسی کے راہب کے پاس گیا، کہا آج یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا جب مقام ملتے ہیں امتحان شروع ہو جاتے ہیں، جب مقام ملتے ہیں امتحان شروع ہو جاتے ہیں، تجھے مقام مل گیا امتحان کے لیے تیار ہو جا، مگر خدا را میرے بڑھاپے پہ ترس کرنا، میدہ نہ نسی، میرا نہیں بتانا، میں بوڑھا بندہ ہوں۔ تو وہ ادھر نہ جاتا، تو اس کا عالم یہ ہو گیا کہ مادر زاد اندھے اس کے پاس آتے، وہ ان پہ ہاتھ پھرتا، وہ ٹھیک ہو جاتے، پیدائشی اندھوں میں بیمار آتے، کوڑ کے مرضوں سے معاملہ ہوتا تھا، ہاتھ پھرتا ٹھیک ہو جاتا، جو بیمار آیا تو مشہوری ہو گئی اس کی۔ تو اسی بادشاہ کا ایک مسائل بڑا خاص وزیر تروندہ ہو گیا، کسی نے اس کو بتایا کہ وہاں چلا جا، جب وہاں آیا تو اس نے اس کو دعا دی تو وہ ٹھیک ہو گیا، انکیارا ہو گیا۔ تو جب واپس گئے تو بادشاہ نے کہا تو اندھا ہو گیا تھا، اور وہ بادشاہ بھی ایسا ہے خود کو خدا کہلاتا تھا، بتوں کو بھی پوچھتا تھا، خدا بھی کہلاتا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے میرے رب نے کرم کیا۔ اس نے میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے تم کہاں رب ہے؟ وہ بھائی بات میں وہ دادا لینڈری نے بن رب ہی میں ہوتا ہے کیا کیا؟ ایسے ہوتا ہے رب؟ تھوڑی سی نعمت کیا ملی ہے بد بد، تو کیا چیز ہے؟ جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک بات ملتی ہے، آپ بہت بڑے تابعی عالم بزرگ ہیں، تو ایک بندہ وہاں سے گزرا تو آپ نے اس کو کوئی بات سمجھا، اس نے کو جانتا ہے، آپ نے صبر کیا، پھر اس کو فرمایا کہ بھئی یہ اس طرح نہیں کرتے، یہ غلط بات، میں کو جانتا ہے، مجھے جانتے ہو؟ جب تیسری مرتبہ کہا تو آپ اللہ کے پیارے بندے کو جلال آ گیا، اور میں جانتا ہوں
کہا کیا جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے، تیرا ماں اور تیری باپ ملے ہیں اور ایک گندگی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور 10 ماہ ماں کے اس جگہ پہ رہا ہے جہاں وہ پیشاب رکھتی ہے، وہاں سے تو پیدا ہوا ہے۔ اب پیدا ہونے کے بعد جب تو بچہ تھا تو اپنی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا تھا، اسی کے اندر پڑا رہتا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں۔ ابھی بھی تیرا پیٹ اگر چاک کر دے تو گندگی کا گٹر بھرا ہوا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں۔ مرنے کے بعد 2 دن تجھے دفن نہ کیا تو تم مردود ہو کر بدبو مچ جائے گی، یہ تو میں جانتا ہوں، اور بتاؤ؟ چپ ہو گیا بندہ، لاک لگ گیا۔ ہاں بات تو سچ ہے، تو وہی بات کہ مجھے جانتا ہے، تو اس نے کہا مجھے جانتا ہے، اس نے کہا جانتا ہوں، تو کہاں رب؟ رب تو وہ ہے جو بناتا ہے، سب کرتا ہے، سب کچھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے یہ پٹی تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ یہ حال میرے ملک میں تو نہیں تھا، یہاں تو سارے گودے بڑے چھوٹے پیر مرید، یعنی پیر سے مراد وہ جو اس وقت نظام تھا بتوں والا، ساہوکار سادھو سب، یہ تو مجھے رب مانتے ہیں۔ یہ پٹی تجھے کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے بڑا ستم کیا، اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا، لڑکے کا نام بتا دیا اور لڑکے کو بلایا، بڑا ستم کیا، تجھے یہ پٹی کس نے پڑھائی؟ میرے ملک میں تو تجھے جادو سیکھنے بھیجتا تھا، تجھے کس نے پڑھایا؟ اس نے اس راہب کا نام بتا دیا، تو اس نے راہب کو بلایا، کہا اپنے بڑھاپے پہ ترس کر مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا ترس کروں نہ کروں، تیرے اوپر کروں کہ اپنے اوپر کروں؟ تجھے رب مانا تو جہنم ملے گی، میں نہیں مانوں گا۔ اس نے اس کو آرے کے نیچے رکھ کر چیر دیا، مگر وہ اللہ کا بندہ بوڑھا ہونے کے بعد اپنے ایمان سے نہیں۔ اور اس نے کہا اس بچے کو ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے، اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا ہے۔ اس لڑکے کو پکڑا، اس کی فوج کا ایک دستہ پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھا، اس کو گرانے لگا تو اس نے بار گیا اس میں دعا کی، مولا ان ظالموں کو پکڑ لے۔ ویبریشن شروع ہوگی پہاڑ کے اندر، ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ پوری فوج پہاڑ کے اندر، وہ پتھروں کے اندر وہ جو ہے نا دب کر دفن ہو گئی، مر گئی، اور وہ پہاڑ سے نیچے خراما اترا اور بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو، چلا بھی نہیں کیا۔ کہا دیکھ لیا میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، تو کوئی رب شب نہیں ہے، تیری ساری فوج ماری گئی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور دستہ تیار کر، لے اس کو لے جاؤ دریا اور سمندر کے درمیان میں پھینک دو، عبرت کا نشان بنا دو۔ تو دوسرا اس کو لشکر لے کے گیا، اب لے کے جا رہے ہیں دریا کے جب درمیان میں یا سمندر کے درمیان میں پہنچے، تو اس کا رب دنان اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہر جگہ ہے نا۔ نے پھر پکارا میرے مالک ان کو پکڑ لے، سارے کشتی سمیت ڈوب گئے، وہ پانی کے اوپر چل رہا تھا جیسے آپ پگ ڈنڈی پہ چلتے ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ ماشاء، تو وہ پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، گیا پھر بھی نہیں۔ مقصود کیا تھا بتاتا ہوں کیوں نہیں گیا۔ تو بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہا آپ بتا تو رب ہے یا جو سب کا رب ہے وہ رب ہے؟ کیا کر سکتا ہے تو؟ اس نے کہا تجھے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے، مجھے مارنا چاہتا ہوں، غصہ چڑھا ہوا ہے، کس طرح مرے گا تو جان چھوڑے گا؟ اس نے کہا پورا مجمع اکٹھا کر، پورا ملک اکٹھا کر، پھر مجھے سامنے سلیب کر، تیر کمان میں رکھ، اس میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں، وہ پڑھ کے تیر چھوڑ میں شہید ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام، تیر چھوڑ دینا ہے، بسم اللہ ہے اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، اس اللہ کے نام سے تیر چھوڑ میں شہید ہو جاؤں گا۔ یار کے نام پہ جان دیں گے نا، لیکن مجمع ہو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجمع اکٹھا کر لیا، تو تیر کمان لی اور پڑھا بسم اللہ رب الغلام۔ اصل میں یہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے، جان دے کے بھی تبلیغ مکمل کرنا چاہتا ہے، تو تیر چھوٹا بندے کے سینے کے اندر لگا، تو جہاں جہاں فریق کے سپورٹ کر دی، پورے مجمع سے آواز آئی تو رب نہیں ہے، جو سب کا رب ہے وہ رب ہے۔ وہ یہی کام تو کرنا چاہتا تھا، لوگوں کی بڑی تعداد مومن ہو گئی، یہی تو وہ کرنا چاہتا تھا، ایک جان دے کے پوری جان کو مسلمان کر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا
میرے علاوہ بھی خدا مانتے ہو, میں ایک کو مار رہا ہوں تم اور پیدا ہو رہے ہو, وہ بھی تم غریب, یہ نکمے لوگ. اس نے کہا اس طرح کرو, کھڈے کھودو, بڑی بڑی کھائیاں بناؤ. کھائیاں بنائی, اس کے اندر لکڑی ڈالیاں, تیل ڈالا, گھی ڈالا, آگ جلا دو. جب آگ تبھی تو اپنی فوج سے کہا جو اس کے حواری ابھی بچے ہوئے تھے, کہا ان کو پکڑو, جو کہتا ہے کہ میرا رب تو نہیں ہے, ان کو آگ میں ڈالو. 77 بندے اس نے پکڑ کے آگ میں ڈال دی, اور باہر کھائیوں کے اوپر کرسیاں لگا کے اس کے حواری وہ سارے ٹرنیل حکومت کی ریٹ قائم تھی بھی ہے. یہ لفظ تو سمجھ آتا ہے آج کل کیا قائم ہو رہی ہے, کیونکہ لبیک والوں کو زیادہ پتہ ہے ریٹ کیسے قائم کرتے ہیں یہ, لیکن آج در در کی بھیک مانگ رہے ہیں. آج ان کا حال برا ہے, کھا گئے بد دعا ان کو خاطر سے. تو کیا ہوا, اس نے یہ جب کیا تو کھائی کے کنارے پہ بیٹھے اور کہہ کے لگا رہے تھے. 77 بندے ان میں ڈال لیے. ایک عورت کلمہ پڑھنے والی جو اس وقت جو طریقہ تھا وہ پڑھ رہی تھی ایمان کا, تو اس کے سینے پہ ایک بچہ چمٹا ہوا تھا, دودھ والا. جب اس کو پکڑ کے گھسیٹنے لگے تو تھوڑی تذبذب ہوئی, ڈری. بچہ بول پڑا, دودھ والا بچہ. اس نے کہا ماں ڈرتی کہ میں حق پہ آئے پھر بھی ڈرتی ہے. ماں نے نعرہ مستانہ لگایا اور چھلانگ لگا دی. بٹھی تتی تیرے عشق والی, بھا بھڑکے دے بھا بھا کرے, عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے, کول عشق کھڑا واہ واہ کر. ایسے ہے غوث کتب سب اڑے اڑے رے, عاشق جان پرے رے ہوں, جس منزل تھی عشق پچاوے اتنا غوث نہ پاون پھیرے. تو یہ جب ان کو ڈالا گیا تو یہ 77, یہ اگلا جو 78 نمبر ہوا, یہ بچہ یہ 79 ہوا, تو اللہ کی ذات کو غصہ آ گیا, غضب ناک ہوئی اس کا معاملہ, جلال آ گیا مالک کو. اللہ نے اس کھائی کے اندر والی آگ کو حکم دیا کہ اٹھ ان کناروں پہ بیٹھوں کو پکڑ کر بھسم کر دے. وہاں سے آگ اٹھی, وہ جو تماشا دیکھ رہے تھے شعلے اٹھے اور ان کو پکڑ کے اس کھائی کے اندر ڈال دیا, اور ساتھ اللہ نے ان پر لعنت کی. اور یہ اس آیت کے اندر ہے جو میں نے آپ کو پہلے آیت سنائی. ٹھیک ہے, کون سی سنائی ہے؟ قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود کی جو بات ہو رہی تھی, وہ ان کا جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ, یہ میں نے پہلے آیاتیں آپ کو سنا دی کہ وہ, ہاں یہ قتل اصحاب الاخدود, اللہ فرماتا ہے کھائی والوں پہ لعنت ہو. النار ذات الوقود, وہ جو بھڑکتی آگ والے تھے, اذہم علیہا قعود, اس کے چاروں طرف بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, وہ اس بات کے خود گواہ ہیں کہ وہ مومنین کے ساتھ کیا کر رہے تھے. تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا, اور قرآن کے اندر ان کی باقیات کو رکھا کہ یہ جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا, نہ طاقت ہوتی ہے نہ پاور ہوتی ہے. اور بندے کی پاور تو ویسے بھی کسی کا دے, قبض بھی زیادہ چڑھ جائے تو بندے کی چھٹی, نزلہ زیادہ ہو جائے تو چھٹی, سر درد میں زیادہ ہو جائے تو چھٹی, کوئی چیز کھا لے کسی سے اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کر دے ساری چھٹی ہو جاتی. تو بندے کو نخرہ کس بات کا؟ تو اصل حقیقت کیا ہے, ہر حال میں بندہ کیا کوشش کرے, عاجزی کرے, ہر حال میں صرف اپنے رب کی مانے, اپنے رسول کی مانے. اور آج کے بعد آپ یہ تہیہ کر کے جائیں, کوئی روٹھتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی اپنا ہے, کوئی پرایا ہے. یہ کام اب آپ کو جو 2 فکروں میں بتانے والا ہوں, کام بڑا مشکل ہے مگر کام کمال کا ہے. کوئی روٹھے یا من جائے, اس معیار کو چھوڑ دیں, اس کو پکڑ لیں کہ میرا رب کیا فرماتا ہے, وہ کس طرح بس. بھلا سارا جہان ناراض ہوتا ہے, کر دو, اللہ اور اللہ کا رسول کس بات پہ راضی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چچا نے سب سے زیادہ خدمت کی, حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب جیسی ہستی نے, عرب کے لوگ تنگ ہو کے آ گئے کہ ابو طالب تیرا احترام کرتے کرتے تھک گئے ہیں, اب ہم معاذ اللہ اس کو قتل کر دیں گے, تیرا حیا ختم, یا اس کو روک دے ورنہ
ہم تیرا لحاظ نہیں کریں گے. حضرت ابو طالب وسطی جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خدمت کی اور آپ کے ساتھ شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال گزارے. 3 سال سمجھے ایک قسم کی جیل تھی شاہ ابی طالب کی گھاٹی. اور آپ نے میرے مصطفیٰ کے خاندان اور قبیلے کو وہاں جو ماننے والے تھے وہاں رکھ دیا. 3 سال مقاطع قریش ہوا. انہوں نے ایک تحریر لکھ دی کعبے کے اوپر لٹکا دی کہ جو ان کے ساتھ لین دین کرے گا ان سے ہمارا معاشی بیکاٹ ہوگا. جیسے امریکہ وغیرہ اب کرتا ہے جس کو دے سینکشن لگی ہیں پابندیاں لگی ہیں. تم نے پورے عرب کے یہ حالت تھا. میرے نبی کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ماننے والے تھے پتوں پہ گزارا کرتے. بچوں کی چیخیں کی آوازیں دور دور تک جاتی. 3 سال مگر حضرت ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا. ایسے چچا ایسا مہربان چچا اہل عرب آگے ان کا تیرا لحاظ ختم اور اس کو معاذ اللہ مار دیں گے. تو اس نے بلایا میرے بڑھاپے پہ ترس کرو. سارے اہل عرب دشمن ہو گئے. آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا اس کو امام حسین نے کربلا میں سچ ثابت کیا. اسی جواب کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اس راستے سے تھوڑا سا بھی ہٹ جا میں نہیں ہٹوں گا. ابھی سورج سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی دنیا جہان کے دکھ مصیبتیں جہنم ٹائپ یہ گرمی مصیبتوں کی یہ میرے اس ہاتھ پہ رکھ دے. ایک طرف میرے لیے مصیبتیں ہوں یا دوسری طرف یہ کہے کہ یہ کام چھوڑ دے پوری دنیا کی نعمتیں تمہیں دیں گے. چاند رکھ دیں گے یعنی ٹھنڈا کا معاملہ آتا ہے. ساری نعمتیں دے دیں گے. کہا تھا آپ کے لوگ جو دولت جو عورت جو چاہیے وہ لے لے. کہا میں اس سے تھوڑا سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند. اور اس بات کو امام حسین نے کربلا میں سچ ثابت کیا. یہ سورج تھا. کون سی مصیبت تھی جو میرے نبی کے نواسے پہ نہیں آئی؟ کون سی مصیبت؟ ارے جس کا ہم شکل پیغمبر بیٹے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا جا رہا ہو جس کو کہا جائے کہ تو یزید کو مان لے ورنہ مدینے جیسا شہر چھوڑ دے وہ کہتا ہے یزید غلط. انہوں نے کہا تجھے طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے. اس نے کہا یزید غلط. انہوں نے کہا تیرے بچوں کو پیاسا مارے گے. آپ نے کہا یزید غلط. انہوں نے کہا کربلا کے ٹیلے کے گرد تیرے ساتھ حشر نشر کر دیں گے. آپ نے کہا یزید غلط. انہوں نے کہا تیرے ہم شکل پیغمبر بیٹے کو تیروں سے چھلنی کر دے گا. آپ نے کہا یزید غلط. انہوں نے کہا تجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے. آپ نے کہا یزید غلط. اور انہوں نے کہا کہ تجھے پیاسا ماریں گے. یزید غلط. تیری پردے دار عورتوں کو بازاروں میں پھرائیں گے. کہا یزید غلط. کہا تیرے دولہوں کو ہم نے ان کو ذبح کر دینا ہے. تیرے بچوں کو تیرے 6 ماہ کے بچوں کو وہ جو ہاتھیوں کو تیر مارے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے اس تیر کو مار کر چھلنی کر دیں گے. کہا یزید غلط. اور کیا ہوتا ہے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند. کہا مان جا تو تجھے وہاں حکومت دیں گے. یزید کو مان جا ٹھیک ہے. اب نے کہا یزید غلط. میرے مصطفیٰ کے اس عمل کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا آل حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. یہ بات میرے مصطفیٰ کی شان حسین سے ظاہر ہوئی ہے اس لیے فرمایا کہ میں حسین سے. میرے مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوئی ہے. شان جرت شان استقامت شان حمیت شان غیرت شان حریت میرے مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوئی ہے حضرت امام حسین سے کربلا کی ریت پہ. ورنہ کون اس طرح کر سکتا ہے؟ تو یہ ہر بات پہ کیا کہا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کے لیے صرف کربلا نہ تپے. آپ کے لیے اتنی مشکل نہ ہو. ایک پاسو دادا ہے ایک پاسو چاچا ہے ایک پاسو اماں ہے ایک پاسو حق کے بندے آگے ہوں یار کیا کروں سارے جو رشتے ہیں. ارے سارے روٹتے ہیں وہ تو مانتا ہے نا. سارے روٹتے ہیں مدینے والا تو مانتا ہے نا. ہیں تو مدینے والے کو منا لے. امام حسین کے راستے پہ چل پڑ وہ آخر ختم ہو ہی جانی ہے زندگی. مر تو ویسے بھی جانا ہے. پھر بات خاتم رضوی کی یاد آتی ہے. اور میں یہی مثال ہے وہ کہتا ہے مر تو ویسے جانا ہے. بندہ مر رہے تھے چاچ جاتا مر رہے بندہ مر رہے تھا چاچ جاتا مر رہے. مر تو ویسے بھی جانا ہے. مزہ تو تب ہے کہ ادھر روح میری کفا سے انسری سے نکلے ادھر مدینے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا میرا. تو اس طرح زندگی ہونا بندے کی.
جو چند ایک بندے نے ایک مزے کی اس کا یار بلبلے کی بھی کوئی زندگی ہے، ایک لمحے کے لیے اٹھتا ہے اور پھٹک، اور آگے بھی ایک ذہین والا بیٹھا تھا سلیم بھائی، اس نے کہا ایک لمحے کے لیے سمندر کی تہہ پہ بلبلا اٹھتا ہے، لمحہ ایک ہوتا ہے مگر ایک لمحے میں سمندر سے اوپر حکومت کرتا ہے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی ملی ہے، ارے غیرت سے ملی ہے بھلے تھوڑی ملی ہے، تجھے لگتا ہے کہ سمندر کے اوپر اٹھا اور ایک لمحے، اس نے کہا جو دیر اٹھا سمندر کو لتاڑ کے کھڑا ہو گیا نا، یہ سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ مت دیکھ کے زندگی کتنی ہے، یہ دیکھ کے غیرت کتنی ہے، یہ دیکھ ایمان کتنا ہے، یہ دیکھ کاج کتنا ہے، یہ دیکھ حق کیا ہے، یہ دیکھ کہ بندہ اس راستے پہ گزر کر کن کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ راہ حق کے شہید و وفا کی تصویر ہو، وطن کی فضائیں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کیا ان کے سینے کے اندر ہوتا ہے؟ یہ ایمان ہوتا ہے۔ وہ ایک لڑکا جو بادشاہ سے ٹکرا گیا اور کہا میری موت چاہتا ہے تو اس طرح چاہ، جان دے گیا، تبلیغ کر گیا، جان دے گیا، ایمان پھیلا گیا، اس طرح زندگی گزارو نا۔ آپ کہیں میری زندگی بڑی قیمتی، ارے میں نے آپ کی اور میری عمر، اللہ آپ کو لمبی عمر دے سب۔ آج بھی روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا اور میں کانپتے ہوئے یہاں تک کچھ ابھی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی کوئی لڑائی کا معاملہ تھا، جیسے مراد آباد میں پتہ نہیں پا رہا ہوں، جو وہ ایک دوسرے کہہ رہے تھے آج تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ ہاں تو موٹر سائیکل بھی پڑے ہوئے تھے، دو بندے روڈ پہ پڑے۔ ایسے ایک دن مجھے یاد ہے میں ادھر سلطان کلون سے آ رہا تھا، تو جو چوکی ہے نا پولیس والی، اس سے آگے نا جو موڑ آتا ہے تھوڑا سا، تو یہاں ایک بندہ سائیکل پہ پڑا ہوا تھا ایکسیڈنٹ۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، اس کا جو بھیجا تھا نا، بھیجا وہ ایسے جیسے بکرا نہیں ہوتا مضبوط کٹا، کیونکہ بھیجا تندرست چیز ہوتی ہے ایسے بات، اور جس ویبریشن سے وہ اس بیچارے کی جو روح نکل رہی تھی نا، اب بھی جب یاد آتا ہے تو روح سے کھڑے، کیا اس کی روح نکل رہی تھی؟ میری نہیں۔ ضروری اتنی کہ روڈ پہ مشکل ہو، روح نکلنا، موت تو موت ہے، چار پائی پہ ہے تو وہی عذاب، چار پائی سے دور ہے تو وہی۔ ایک بات کہی گئی کہ جو شہید کو آتی ہے، حضرت علی کا قول ہے، فرمانے کہ جو کھٹڑے پہ موت آتی ہے، جو عام موت آتی ہے، وہ 300 تلواروں کے زخموں سے بڑھ کر مشکل ہوتی ہے، اور جو شہید کو آتی ہے وہ ایک ہی تلوار سے آتی ہے۔ ہمیں وہ مشکل لگتی ہے، وہ جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں، جو ایمان کے مسافر ہوتے ہیں، یہ آسانیاں چھوڑ دیں زندگی میں، جو حاصل ہے وہ حاصل کریں۔ مشکل راستہ ہے محبت کا، اخلاص کا، اطاعت کا، وفا کا، اللہ رسول سے وفا کریں۔ یہ چند دن ہے یا چند سال ہیں، گزر ہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح گزری کہ مدینے والے نے کہا واہ میرا امتی آ گیا ہے، تو زندگی سفل ہو گئی، زندگی پھلدار ہو گئی۔ اور دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کی توفیق کے سوا کچھ نہیں۔ سجدہ کریں، توفیق مانگیں، اور اگر توفیق میں آپ استقامت چاہتے ہیں تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں، استقامت چاہتے ہیں بہترین کلیہ ہے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں بتا رہا، یہ میرا وجدان ہے، حقیقت ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا خدا کے راہ میں دل لگ جائے، صدقہ زیادہ کریں، سچی بات، کیونکہ جب مال کی محبت نکالنی ہے تو وہ لٹانا شروع کر، اس کے نام پہ وہ ایمان ڈال دے گا۔ تو ادھر مال ڈال لوگوں کے، جب دعائیں نکلیں گی تو وہ تیرے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دے گا۔ تو صدقہ کر، خاص کر جہاں مدارس ہیں، کیونکہ باقی پتہ نہیں ہوتا جس کو دے رہے ہیں وہ ہے یا نہیں، جہاں غریب ہے واقعی دیں اس کو، تو ضرور دیں، ورنہ وہ کدھر جائے گا، برائی میں نہ پڑ جائے، کفر میں نہ پڑے، اس کو دیں۔ لیکن بالخصوص جہاں اکثر غریبوں، اچھا کتنے امیر ہیں جن کے بتحال پر ممکن نہیں، انگلش میڈیم میں پڑھیں گے، گریجویٹ بنیں گے، بڑے بڑے معاملات وہ کریں گے، لیکن درس میں امیر کا بچہ نہیں ہے، یہ کنفرم ہے۔ ہر ممبر اور محراب کس کے پاس ہے؟ جیت کون گیا؟ کرسی ان کے پاس، دولت ان کے پاس، مال ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، مصلح اس کے پاس، تلاوت اس کے پاس، تراویح اس کے پاس، سجدہ اس کے پاس، تسبیح اس کے پاس، صلاۃ و تسبیح اس کے پاس، اجتہاد اس کے، اجتماع اس کے پاس، اور اعتکاف اس کے پاس۔ آپ میں سے کون بڑا امیر ہے؟ نارمل طبقے کو متوسط ہو گیا، آپ میں سے بڑے امیر بیٹھ سکتے ہیں؟
اور بیٹھنا جو بیٹھ بھی جائیں کبھی تھوڑا بہت، کوئی اگر ایک سال بیٹھ بھی جائے تو ساری زندگی اس کے اشتہار ہوتا ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے ملک صاحب، 5 وقت نماز پڑھ دے، وہ غریب ہے 5 سال تو پڑھتا کرے نہ کہیں 5 دفعہ ایک دفعہ جب پڑھیے تو اشتہار تو لکھا الحاج تے فلاں تے نمازی تے غازی، یہ کوئی وکری پڑھ کے دی۔ تو یہ مصلی کس کے پاس؟ بلال جیسوں کے پاس، سالم جیسوں کے پاس، بلال جیسوں کے پاس، سالم جیسوں کے پاس ہے، حضرت سلیمان فارسی جیسوں کے پاس۔ ہر دور میں دیکھ لیں، یہ تقسیم دیکھ مالک کی، مصلی اس کے پاس، 30 پارے اس کے سینے میں، تلاوت اس کے سینے میں۔ مسجد نبی کا بھی امام کون ہوگا؟ تو بڑا ٹھیٹھا ہوگا، جہاں بھی جائے گا تو تجھے مصلی بھی جائے، غریبوں کے بچے ملیں گے، قیامت والے دن جن کے باپوں کے تاج پہنائے جائیں گے وہ باغ والے ہوں گے، وہ مال والے ہوں گے، وہ قرآن والے ہوں گے۔ تو اس کی ایک اور بات بھی ہے، یہ جو بندے اس میں خیرات میں سبقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس اللہ کے راستے میں سبقت کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو وہ بھی مقام لے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ مسلمانوں کے تعاون سے، یہ باہر حقیقت ہے، یہ باہر حقیقت ہے کہ یہ جو مدارس چلتے ہیں، بڑے امیروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جو نارمل امیر ہیں انہی کے تعاون سے چلتے ہیں یا غریبوں کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ لوگ چندہ دیتے ہیں نا۔ دوسری طرح اگر غریب پڑھ رہے ہیں تو ہر جگہ عام طبقے کی مدد سے، نارمل طبقے کے لوگوں کی مدد سے ہر جگہ مدارس چل رہے ہیں، ہر جگہ اپنے علاقے میں مدارس بنوائیں، اچھا قاری، پڑھانے والا قاری، یہ صرف نعتیں پڑھنے والا اور بیلیں لوٹنے والے سے بچیں۔ سچی بات، جو پڑھانے کی دھن رکھتا وہ بندہ بٹھائے، اور ہر سال سینکڑوں بندے اپنے علاقے سے حافظ اور قاری اور عالم نکالیں، اور جب کوئی محفل ہو کہ ٹھمکے والے نعت خانہ تو ساتھ سلام کرو۔ میں سچی بات کروں، عالم کو بلاؤ مجمع میں، ساری رات تم نعت خانے کرواتے رہو، ایک ہی نمازی نہیں بنے گا، ایک غیرت مند عالم کو بناؤ تو شاید سینکڑوں تمہاری بستی میں لوگ نمازی بن گئے۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ اس طرح